اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بزرگوں دوستو، قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہو، جس کو لے کر آنے والا جبریل امین ہو، اور جس محبوب محمد عربی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہو، یعنی بھیجنے والا بھی نور، لانے والا بھی نور، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ بھی نور، یہ کتاب بھی نور علی نور۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب ملا لو وہ قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان تمام کتابوں کے مصنف انسان ہیں، اور قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کا مصنف خالق انسان رب رحمان ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، فرمایا لے جاؤ، اس میں تمہارا قانون ہے، تمہارا دستور ہے۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی اور فرمایا اسے لے جاؤ، اس میں تمہارا قانون اور دستور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی، فرمایا اسے لے جاؤ، اس میں تمہارا قانون اور دستور ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، تو اٹھے گا تو قانون بنے گا، تو چلے گا تو قانون بنے گا، تو سوئے گا تو قانون بنے گا، تو اشارہ کرے گا تو قانون بنے گا۔ ہوا بھی ایسا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے چاہنے سے اللہ کریم نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنا دیا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کریم نے تیمم کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرا محبوب، تجھے قرآن لینے کے لیے کوہ طور پر نہیں جانا پڑے گا، کسی پہاڑ پر نہیں جانا پڑے گا، کسی میدان میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اے محبوب، تو مکہ میں ہوگا تو قرآن مکہ میں آئے گا، تو حنین میں ہوگا تو قرآن حنین میں آئے گا، تو بدر میں ہوگا تو قرآن بدر میں آئے گا، تو مدینہ میں ہوگا تو قرآن مدینہ میں آئے گا، اور تو حضرت عائشہ کی گود میں ہوگا تو قرآن حضرت عائشہ کی گود میں آئے گا۔ ہوا یوں کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف میں تھے، جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس کے اطراف میں تھے، جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی جاتے، جبریل علیہ السلام ایک خادم کی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے۔ یعنی باقی تمام نبیوں کو جو کتابیں ملی وہ بیک وقت ہی ملی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن عطا کیا بیک وقت نہیں کیا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق اللہ کریم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا۔ گویا کہ قرآن کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام جہاں جہاں گئے، جو جو واقعات آپ سے پیش آئے، آپ کی زندگی کے تمام حالات کو قرآن پاک نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ گویا کہ قرآن پاک کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانہ عمری ہے۔ قرآن مجید کی زبر، زیر، شد، مد، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن جو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ باقی جو کتابیں تھیں وہ اس زمانے کے نبیوں کو زبانی یاد تھی، لیکن اللہ کریم نے قرآن کو اتنا آسان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کا ایک چھوٹا چھوٹا بچہ بھی قرآن پاک کا حافظ ہے۔ اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتا ہے ہم ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنی اولاد کو قرآن پاک کا حافظ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو جنتی تاج پہنائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بہ،
جس نے قرآن پاک کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے والدین کو جنتی تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اور اس تاج کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور خود حافظ قرآن کی شان یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا یا صاحب القرآن، اے حافظ قرآن اقرا، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہ ساری کی ساری جنت کے درجات تیرے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی شان یوں بیان فرمائی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ تو بزرگوں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم جنت میں کئی محل تیار کر لیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ کی جنت پر، اللہ کی وسعت پر تعجب نہ کیجیے، اللہ کی وسعت بڑی وسیع ہے، اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں اور سب روزانہ ہزار مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس تعداد کے برابر جنت میں محل عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو میرے محبوب نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل واجبت، کیا واجب ہو گئی؟ میرے محبوب نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ یعنی جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اسی طرح قرآن مجید کے بہت سارے فضائل ہیں جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جو شخص ایک لفظ پڑھتا ہے قرآن پاک کا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن نے قرآن مجید پڑھ کر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ یعنی ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین قرآن پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تو وہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم پستی کا شکار ہو گئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ یہ قرآن نورانی شیشہ ہے، قرآن نورانی شیشہ، جرا حق دی راہ دکھاوے، جرا پڑھتے اس تے عمل کرے وہ سیدھا جنت جاوے۔